السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جو موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے سیکشن 497 سی آر پی سی، جو کہ ضمانت بعد از گرفتاری کو ڈیل کرتا ہے۔ جب کوئی بھی ملزم کسی ایف آئی آر میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اسے ریلیز ہونے کے لیے اپنی ضمانت دائر کرنا ہوتی ہے، اور یہ ضمانت دائر کی جاتی ہے سیکشن 497 سی آر پی سی کے تحت۔ تو اس پر ہم پہلے جو ہے وہ پروویزو 1 پر بات کر چکے ہیں اور تھرڈ پروویزو پر بھی بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ پروویزو 2، پروویزو 4 اور سب سیکشن 2 پر بات کریں گے۔ جو پروویزو 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ضمانت دائر کی جائے گی کسی ملزم کی طرف سے تو ضمانت اس وقت تک نہیں لی جا سکتی جب تک کہ پروسیکیوشن کو نوٹس نہ دے دیا جائے کہ ملزم کو ضمانت پر کیوں نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ جو نوٹس دینا ہے پروسیکیوشن کو، یہ دراصل یہ اس کو بلانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں آ کر پیش کرو اور بتاؤ کہ ضمانت کیوں نہ دی جائے۔ تو یہ جو ہمارا آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو برابر موقع دیا جائے ہر کیس میں، چاہے کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی ٹرائل ہے، کوئی اپیل ہے، کوئی بھی پروسیڈنگز ہے قانونی، تو ان کو جو ہے وہ برابر موقع دیا جائے اپنی بات کرنے کا۔ تو یہ جو پروویزو 2 ہے یہ ان لائن ہے آرٹیکل 10A کے۔ تو اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے پروویزو 4۔ پروویزو 4 اصل میں ایکسیپشنز ہیں اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی، کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر ضمانت کن بنیادوں پر خارج کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو گراؤنڈز ہیں، اگر ملزم پریویسلی کنوکٹڈ ہو تو اس کی ضمانت اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر خارج کی جا سکتی ہے، یا وہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ ہو، یعنی وہ اس کا جو اس نے آفینس کیا ہے وہ ایسا ہے، یا اس کا جو آفینس کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اتنا ہینیس تھا یا اتنا بربیرک تھا کہ وہ عدالت کی نظر میں بہت زیادہ خطرناک یا کیلوس نیچر کا تھا، تو عدالت جو ہے وہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ اس کو سمجھ کر اس کی ضمانت اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر خارج کر سکتی ہے۔ جو اگر پریویسلی کنوکٹڈ ہے تو کنوکٹڈ وہ ایسے آفینسز میں ہوگا جن کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو۔ ان دو آفینسز میں اگر وہ سزا یافتہ ہے تو پھر اس کی اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر ضمانت خارج کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ کسی ایسے آفینس میں سزا یافتہ ہے جس کی سزا ان دو باتوں سے کم ہے، یعنی عمر قید اور سزائے موت سے کم ہے، تو پھر یہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر یہ جو ایکسیپشن ہے یہ اویلیبل نہیں ہے، بلکہ پھر اس کو ضمانت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ ملزم رہا ہو، جو دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کے تحت ایسے کسی جرم کا ملزم رہا ہو جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو۔ عام طور پر یہ بات جو ہے وہ تھوڑی کنفیوزنگ ہے، جب ہمارے دوست یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی سزا یافتہ ہوگا، یعنی دہشت گردی والے قانون میں بھی سزا یافتہ ہوگا تو ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ کی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ملزم رہا ہو دہشت گردی کے قانون کے تحت ایسے جرم کا جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہو، تو پھر بھی اس کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ دوسری بات جو ہے وہ کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو 2 سال گزرے ہیں یا 1 سال گزرا ہے، یا جو بھی اسٹیچوٹری گراؤنڈ تھا وہ جو پیریڈ گزرا ہے، اس میں ایکیوزڈ نے اگر کوئی ڈیلے کاز کی ہو، یعنی اس کے اگر کونسل پیش نہیں ہوتے، یا وہ خود جو ہے وہ اپنے کونسل کو پیش نہیں کرتا، یا کوئی ایسے ٹیکس استعمال کرتا ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ڈیلینگ ٹیکس ہیں یہ ایکیوزڈ خود جو ہے وہ کر رہا ہے تاکہ فیصلہ نہ ہو سکے، تو ایسے ملزم کو بھی ضمانت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد اب بات کریں گے جو سب کلاز 2 ہے، سب سیکشن 2 ہے 497 سی آر پی سی کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عدالت یہ سمجھے کہ ملزم نے کوئی نان بیلیبل آفینس نہیں کیا تو اس کو ضمانت
دی جاتی ہے اس گراؤنڈ پر کہ اس کا کیس فردر انکوائری میں فال کرتا ہے، یعنی مزید تفتیش طلب ہے۔ اب جو سب سے جو بڑا گراؤنڈ اس میں آتا ہے سب سیکشن 2 میں، وہ یہ آتا ہے کہ پروسیکیوشن ایک کیس لے کر عدالت کے سامنے پیش ہوتی ہے، لیکن جو تفتیش ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن کے کیس سے ڈفر کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے کیس سے ڈفر کرے گی، یعنی انویسٹیگیشن آفیسر ایک ڈیفرنٹ اوپینین لے کر آتا ہے، کوئی بھی فرض کریں یہ کہتا ہے کہ ملزم وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، یا ملزم موجود تھا لیکن اس نے کسی طرح کا کسی گواہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو جبکہ پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ ملزم نے نقصان بھی پہنچایا اور وہاں موجود بھی تھا، تو یہ دونوں باتیں اگر یہ مختلف ہوں گی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن آفیسر کی تفتیش میں، تو یہ فردر انکوائری کا کیس بنے گا اور ضمانت دے دی جائے گی۔ یعنی یہ جو انویسٹیگیشن کی جو اوپینین ہے، یہ سب سے بڑا گراؤنڈ ہے سب سیکشن 2 آف دی سیکشن 497 CRPC کا۔ دوسرا، اگر فرض کریں کہ ایک ہرٹ کیس تھا اور اس میں پروسیکیوشن ایک زخم دکھا رہی ہے، زخمی گواہ کو پیش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کو زخمی کیا گیا اور فلاں چیز سے کیا گیا، لیکن ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جو جرم کے دوران جو آلہ استعمال ہوا وہ یہ آلہ نہیں جو پروسیکیوشن کہہ رہی ہے۔ فرض کریں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ فائر آرم انجری ہے، تو اب ان دونوں، حالانکہ وہ شارپ ویپن سے بڑا ویپن ہے فائر آرم والا، لیکن ضمانت دے دی جائے گی سب کلاز 2 میں، اس لیے کہ جو میڈیکل ایویڈنس ہے وہ پروسیکیوشن کو سپورٹ نہیں کر رہی بلکہ ان کے کیس سے ڈفر کر رہی ہے۔ اسی طرح گواہان اگر ریکارڈ کیے گئے ہیں 161 کے تحت، تو ایک گواہ کا سٹیٹمنٹ دوسرے گواہ کے سٹیٹمنٹ سے ویری کرتا ہے، وہ اگر کو ریلیٹ نہیں کرتے وہ سٹیٹمنٹس، تو پھر بھی یہ گراؤنڈ بنے گا فردر انکوائری کا، اور فردر انکوائری کے تحت وہ ضمانت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ آج کا سبجیکٹ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔